لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخالف بالطه والياسين النبي المعين ورسول المسدد أبي القاسم محمد. ووزيره وعامله وعافيه وباب خدمته والناطق حجته يا أمير المؤمنين لابن أبي طالب غالب لكل غالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيم أنا في شأن ضربت عليه اليوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حمد و ثنا زیبا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو دونوں جہانوں کا خلق کرنے والا اور ارحم الراحمین رحمان اور رحیم ہے. پروردگار عالم کی یہ صفت کہ خداوند عالم نے اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا. وہ خداوند عالم کہ جو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو اسے مانتے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کے بدلے میں ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب خداوند عالم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر دی، والدین جیسی نعمت، بہن بھائی جیسی نعمت، بہترین نعمتیں خداوند عالم نے جب ہمیں عطا کری، ان نعمتوں کے بدلے میں پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فقط اور فقط یہ کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے. اب جب خداوند عالم نے اتنی بہترین نعمات عطا کر دی، ان نعمتوں کے بدلے میں فقط چاہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے کبھی حضرت داؤد علیہ السلام سے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکار کر کہا کہ موسیٰ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. موسیٰ نے کہا پروردگار تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرے؟ کیونکہ ادائے شکر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کر دی، اس کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھایا تو محمد اور آل محمد نے سکھایا. ضرور پڑھیں محمد اور آل محمد. سیرت معصومین کہ ان کی سیرت سے ہم نے پروردگار کے آگے مانگنا سیکھا اور پروردگار کا شکر ادا کرنا سیکھا. کہ میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار درود بھیج کر کہتے ہیں، درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر اور کہتے ہیں بار الہا میرے دل میں ایسا شکر ڈال دے کہ جو تیری خوشنودی کی آخری حد تک پہنچ جائے. یعنی ایسا شکر جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے. اور جب کوئی بندہ پروردگار کے سے شکر ادا کرتا ہے اور شکر کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے. درود پڑھتے ہیں مرتبہ محمد.
کہ میرا تمام تر درود و سلام و محمد اور آل محمد پر کہ جن کی محبت جنت کا پروانہ، جن کی اطاعت خدا کی اطاعت قرار پائی۔ آج 7 صفحہ کی تاریخ ہے اور آج کی تاریخ 2 اماموں سے منسوب ہے۔ ایک ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ایک ہمارے دوسرے امام امام حسن مشتبہ علیہ السلام۔ درود پڑھ دیں رسول خدا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ دیکھو جابر، اگر سورج میسر ہو تو سورج سے روشنی حاصل کرو، اور جب سورج میسر نہ ہو تو چاند سے روشنی حاصل کرو، جب چاند میسر نہ ہو تو ستاروں سے روشنی حاصل کرو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ سورج چاند اور ستارے کیا ہیں؟ کہا دیکھو سورج میری ذات ہے، جب تک میں ہوں مجھ سے ہدایت حاصل کرو، اگر میں موجود نہ رہوں تو چاند سے روشنی حاصل کرو، اور چاند مانند علی ہے، علی سے ہدایت حاصل کرو، اور جب علی موجود نہ ہو تو ستاروں سے روشنی حاصل کرو۔ ستارے کون ہیں؟ آل رسول ہے۔ یہ آل رسول آسمان پر ایسے ہیں کہ جیسے چاند اور سورج کے درمیان ستارے ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے 14 در ایسے دے دیے کہ جن سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج جس کا ذکر کرنا ہے ہمیں، جن امام کا جس ستارے کا ذکر کرنا ہے، وہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جن کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے مشہور کنیت ابو عبداللہ، ابو الحسن، ابو علی، اور امام کی مشہور القابات میں ایک لقب باب الحوائج۔ باب الحوائج یعنی کہ حاجت طلب کرنے کی وجہ سے امام کا لقب پڑا باب الحوائج۔ آپ کی کوئی دعا ہو، کوئی بھی حاجت ہو، امام کا واسطہ دیں، پروردگار کو حضور دعا کریں، پروردگار علم کبھی بھی جائز حاجت کو رد نہیں کرتا۔ امام کا ایک لقب باب الحوائج، دوسرا لقب امام کا کاظم۔ اس کا اشارہ پروردگار علم نے قرآن مجید میں بھی دیا، سورہ آل عمران کی 134 آیت میں۔ پروردگار نے امام کو لقب کیوں ملا کاظم؟ کاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا، اور امام کثرت سے غصے کو پی جاتے تھے۔ امام کے ساتھ جو بھی برا کرتا تھا امام کیا کرتے تھے؟ برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ امام کا یہ لقب ملا امام کو غصے کی پی جانے کی وجہ سے۔ دیکھیے غصہ ہے کیا؟ کیا ہے غصہ؟ اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے آپ کو غصہ آتا ہے غصہ؟ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی چھوٹا بہن بھائی آپ سے کھانا مانگے اور آپ کھانے کی بجائے اس کے ہاتھ میں کھلونا دیتے، کیا ہوگا؟ روئے گا نا، اپنے غصے کا اظہار کرے گا، اپنی طلب کا اظہار کرے گا۔ جو چیز اس کو چاہیے وہ کیا کرے گا؟ اس کا اظہار کرے گا۔ جو چیز اس کو چاہیے ہوگی وہ رو کر اپنے غصے کے ذریعے اظہار کرے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ غصہ فطرت ہے، لیکن اجازت نہیں ہے غصہ کرنے کی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ غصہ وہاں کرنا جہاں پر ہم نے اجازت دی ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ امام جانتے تھے کہ ان کے سامنے جو لوگ ہیں وہ ان کے بعد ان کے بیٹے کے امامت کو نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی امام نے کیا کیا؟ امام نے صبر کیا، امام نے غصے کو پیا، امام نے برداشت سے کام کیا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جا رہے تھے کہ راستے میں عمر بن خطاب کے خاندان کا ایک شخص جو جا رہا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ امام جب بھی سامنے آتے تھے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ درود پڑھنے محمد علی محمد صلی کیا کرتا تھا کہ مولا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، لیکن امام کیا کرتے تھے؟ غصہ آتا تھا۔ اب کوئی خدا نخواستہ آپ کے والدین کے بارے میں کوئی کچھ برا بھلا کہے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ کوئی آپ کے بارے میں برا بھلا کہے تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا یا خوش ہوں گے آپ لوگ؟ غصہ آئے گا نا۔ تو امام کو غصہ آتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ غصے کو پی جاتے تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ امام کے چاہنے والوں نے امام سے کہا کہ مولا آپ ہمیں حکم دیجئے اور ہم اس شخص کا کام تمام کر دیں گے، ہم اس شخص کو مار دیں گے۔ امام نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، تم لوگ کچھ نہیں کرو گے۔ امام نے پوچھا کہ شخص کیا کرتا ہے؟
کہا امام اس کا زراعت کا کام ہے، زراعت یعنی کھیتی باڑی کا کام ہے۔ امام نے کہا اچھا۔ دوسرے دن امام نے کیا کیا، سواری پر سوار ہوئے اور جہاں پر اس شخص کے کھیت تھے امام ان کھیتوں میں چلے گئے، اپنی سواری سمیت کھیتوں میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص اس وقت کھیت میں ہی موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ چیخ کر کے کھیتوں میں داخل نہ ہو کہ میرے تمام کھیت خراب ہو جائیں گے۔ امام نے اس کی نہیں سنی اور سواری سمیت کھیت میں داخل ہو گئے، اور جب اس کے سامنے پہنچے امام نے اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے مسکرائے، اس کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص تو بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے میرے سارے کھیت خراب کر دیے۔ امام نے کہا پتا یہ جو تیری کھیتی تھی، جو تیری زراعت ہے، اس سے تجھے کتنی آمدنی ہونے والی تھی؟ کہا کہ مجھے اندازہ تو نہیں ہے۔ کہا پھر بھی ایک اندازے کے مطابق بتا کہ تیری اس کھیت سے آمدنی کتنی ہونے والی تھی؟ کہا کہ اس کھیت سے مجھے تقریباً 200 درہم ملنے والے تھے۔ امام نے ایک تھیلی نکالی اور تھیلی نکالنے کے بعد اس شخص کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ دیکھو اس میں 300 درہم ہے، یہ تم رکھ لو اور پیچھے پلٹ کر دیکھو تمہاری کھیتی بالکل ویسے کی ہی ویسی ہے، تمہاری کھیتی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا، اور جو تمہیں اس سے آمدنی ہونے والی تھی پروردگار عالم تم کو وہ بھی عطا کرے گا۔ بس ایک مرتبہ امام کے سر کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، آج تک میں آپ کے ساتھ اتنی گستاخی کرتا تھا، آپ کے ساتھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بس امام مسکراتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ جب شام کو امام مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص پہلے سے وہاں موجود تھا۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور مسکراتے ہوئے منبر کی طرف جانے لگے، اور اس نے امام کو دیکھ کر امام کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگا۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ ان کا دوست وہ کل تک امام کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، امام کے ساتھ غلط بات کرتا تھا، آج امام کو دیکھ کر امام کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج تم امام کی شان میں قصیدے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا جو تم نے سنا میں نے بالکل وہی کہا ہے کہ جو جس طرح سے امام ہے، یہ ان امام کے اوپر میں ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام نے دیکھا، مسکرائے، اور جب واپس گئے اس شخص کو بلایا کہ جو اس شخص کا خاتمہ کرنے والا تھا، کہا کہ بتاؤ جو سلوک میں نے اس کے ساتھ کیا وہ بہتر تھا یا وہ سلوک جو تم اس کے ساتھ کرنے والے تھے وہ بہتر تھا؟ میں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ آج ہی میرے پاس ایمان لے کر آ گیا اور اپنی گستاخی کی اس نے معافی بھی مانگ لی۔ تو اس روایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ غلط بات کرتا ہے، تو ہمیں بدلے میں کیا کرنا ہے؟ بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جوابی غصہ کرنا ہے، جوابی کارروائی کرنی ہے، یا ائمہ معصومین کی سیرت پر عمل کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سامنے سے غلط بات کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو صبر کی اعلیٰ منزل پر تھے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے تھے، اور ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا ہے اپنے حسن سلوک سے، اپنے اخلاق سے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، درود پڑھ دیں محمد علی محمد کائنات امام حسن سے کہتے ہیں کہ احسن غصے کو پی جانا شہد سے زیادہ شیریں گھونٹ ہے، یعنی غصے کو پی جانے والا جو گھونٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ شہد سے زیادہ شیریں گھونٹ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ غصے کو پی جانا ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم امام کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو امام کا علم بھی بہت زیادہ تھا، اور ائمہ معصومین سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کر امام کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے نا تو عمل خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہم اپنے غصے پر قابو پانا بھی سیکھ لیں گے، ہم صبر کرنا بھی سیکھ لیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا بھی سیکھ لیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ ایک دفعہ امام کے زندگی کے حالات یہ تھے کہ امام کا دور وہ دور تھا کہ جب ہارون رشید جو تھا وہ امام کی جان کا دشمن تھا، اور امام کبھی بھی بغداد نہیں جایا کرتے تھے، کبھی جاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شام کے راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک مقام پر پہنچے، دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے۔ کہتے ہیں اس غار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جو عبادت کر رہا تھا۔ امام بھی غار کے دہانے پر بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ شخص مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت انجام دے رہا ہے۔ وہ شخص راہب تھا، عیسائی تھا وہ شخص۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک جنب غفیر ہے، بہت سارے لوگوں کا ایک ہجوم ہے،
کہ جو غار کی طرف آ رہا تھا. امام نے دیکھا جب وہ غار کی طرف وہ پورا ہجوم جو تھا وہ غار کی طرف آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ راہب جو ہے یہ سارا سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور سال میں ایک دفعہ غار سے باہر آتا ہے اور غار سے باہر آنے کے بعد اپنے تمام لوگوں کو اپنے تمام چاہنے والوں کو نصیحت کرتا ہے. اور وہ دن وہی دن تھا کہ جس دن اس کو غار سے باہر آنا تھا. کہتے ہیں کہ تمام لوگ جب غار کے باہر جمع ہو گئے, امام بھی وہاں موجود تھے. کہتے ہیں وہ شخص جب باہر آیا, باہر آ کر اپنے کو تقریر شروع ہی کرنے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آج ان تمام لوگوں میں ایک انجانا سا چہرہ ہے. امام موجود تھے. ایک مرتبہ امام کے چہرے کو دیکھا اور امام کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں بندہ خدا ہوں. کہا مجھے یہاں کے رہنے والے نہیں لگتے. کیا آپ عالموں میں سے ہیں؟ کیا آپ عالموں میں سے ہے؟ آپ کا تعلق علاموں میں سے ہے؟ امام نے کہا, اب امام جواب دے سکتے تھے کہ ہاں میں عالموں میں سے ہوں, میرا تعلق عالموں کے خاندان سے, لیکن امام نے کس طرح سے جواب دیا؟ امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں, میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, میرا تعلق جاہلوں کے خاندان سے نہیں ہے. بس سمجھ گیا. کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیجیے. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کا تعلق کیا شجرہ محمدیہ سے ہے؟ کہا ہمارا تعلق شجرہ محمدیہ سے ہے. کہا آپ یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے نور کے صدقے میں, نور محمد کے صدقے میں پوری دنیا پہ ہدایت کا نور پھیلایا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ نور محمد کے صدقے میں پوری دنیا چل رہی ہو, ایسا کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا کہ اس کی مثال دنیا سے ہی میں دیتا ہوں. کہا تم نے دیکھا کہ ایک سورج جو روشنی پھیلانے والا ہے, وہ سورج پوری دنیا میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں ایک وقت میں روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ نور محمد پوری کائنات میں نور نہ پھیلا سکے, نور ہدایت نہ پھیلا سکے؟ وہ کہتے ہیں اچھا میرے دوسرے سوال کا جواب دیجیے, یہ بتائیے کہ آپ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو غذا ہے, جب جنتی وہ غذا کھائے گا تو وہ غذا کم نہیں ہوگی, وہ جتنی بھی کھا لے غذا وہیں کی وہیں رہے گی. ایسے کیسے ممکن ہے کہ آگے غذا رکھی ہوئے انسان کھاتا جائے اور وہ کم نہ ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ کیوں ممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہے. میں اس کی مثال بھی تمہیں دنیا سے دے دوں. دیکھیں علم, دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کا کہ کس طرح سے جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی مثال بھی دنیا سے دیتا ہوں. کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ ایک شمع جلتی ہے, ایک شمع سے دوسری شمع, دوسری شمع سے تیسری شمع جلتی ہے, لیکن کوئی شمع بجھتی نہیں ہے, کوئی شمع گل نہیں ہوتی, تمام کے تمام چراغ جلتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پروردگار عالم نے جنت کا نظام رکھا ہے کہ پروردگار عالم اپنے جنتیوں کو حکم دے گا کہ جتنی غذا ہے کھا لو اور وہ غذا کم نہیں ہوگی. کہا اچھا تیسرا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ جنت کی غذا جتنا بھی کھا لیں لیکن کسی کو کوئی حاجت نہیں ہوگی. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ بھی ممکن ہے, اس کی مثال بھی میں دنیا میں سے دوں گا. کس طرح سے؟ کہا کہ جب شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے, غذا کھاتا ہے لیکن اس کو کسی حاجت کی طلب نہیں ہوتی. کہا اچھا چوتھا سوال, اس چوتھے سوال کا جواب دیجیے. کہا یہ بتائیے کہ جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ بس ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں جنت کی چابی نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے, بلکہ جنت کی چابی وہ زبان ہے کہ جس سے ہی کلمہ جاری ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس ایک مرتبہ مولا کی زبان سے یہ کلمہ سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے بندے مومن تو ہے کون, تیرا نام کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا کہ میں بندہ خدا ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ حکومت سے بچ کے آیا ہوں. کہا اپنا نام تو بتائیے, یہاں حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے. کہا میرا نام موسیٰ ابن جعفر ہے اور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرزند ہوں. بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے آپ اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں. کہا ہاں میں اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرزند ہوں. بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد آخری رسول ہے. بس جیسے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, اس کا تمام قبیلہ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. درود پڑھتے محمد علی محمد پر.
ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے. کس طرح سے سنوارنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. جب ہم علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل بنے گا، عمل میں اضافہ ہوگا. اور اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی بھی ایسی ہی زندگی تھی، ایسے ہی ثابت تھے. امام حسین کاظم علیہ السلام اور امام حسن میں مماثلت ہے دو چیزوں کی. ایک یہ کہ امام کے پاس بھی ایسا ہی علم تھا. جب چھوٹے سے تھے نا امام حسن علیہ السلام، تو کس طرح سے اب رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور واعظ کرتے تھے. جب چھوٹی سی عمر تھی اور گھر آ کر اپنی مادر کو، اپنی والدہ کو لفظ ب لفظ وہ جو واعظ تھا جو رسول خدا کیا کرتے تھے آ کر گھر آ کر بتایا کرتے تھے. اور اگر صبر کی مثال لیجیے تو امام حسن بھی صبر کی اعلیٰ مقام پر ہے. کس طرح سے ہے؟ مرد شامی کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے مولا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، کس طرح سے مولا کے ساتھ گستاخی کی تھی، لیکن مولا نے اس کو کس طرح سے معاف کر دیا تھا. اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی حاجت ہے، اگر تمہیں گھر چاہیے میں تمہیں گھر دے دوں، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے میں تمہیں لباس دے دوں، تمہیں غذا کی ضرورت ہے میں تمہیں غذا فراہم کر دوں. اور مولا نے اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لیا تھا اور اس کو مسلمان کر دیا تھا. ہم اور آپ انہی ہستیوں کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم امام حسن علیہ السلام کا صبر دیکھیں تو جب مدینے میں تھے امام حسن اور کم سنی کی حالت تھی، تو کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا سب سے بڑا صبر کون سا تھا کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا کے اوپر جلا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا. امام حسن جب تک زندہ رہے تھے وہ ان مسائل کو یاد کرتے روتے تھے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر نہیں سکا. میری ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا اور حسن اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا. آج ہمیں امام حسن کا پرسہ لینا ہے. مجالس کر رہی ہیں آپ لوگ، ہر مجلس میں سنتی ہوں گی کہ فرش جگہ پر امام حسین آئے ہیں، بیویاں آئی ہیں امام حسین کا پرسہ لینے کے لیے. آج امام حسین اور شہزادی زینب امام حسن کا پرسہ لینے کے لیے آئے. اس وقت کا پرسہ کہ جب مدینے میں کربلا سے پہلے کربلا ہو گئی، کہ جب میرے مولا کو زہر دیا گیا تھا. سلام ہو شہزادی زینب کے اوپر کہ وہ ایسی بہن تھی کہ جس نے پہلے مدینے میں اپنے ایک بھائی کا لاشے کے اوپر، جنازے کے اوپر تیر دیکھے تھے اور ایک بھائی کا لاشا کربلا میں تیروں کے اوپر دیکھا تھا. سلام اس بہن کے اوپر کہ جس نے اپنے بھائی کو خون ابلتے دیکھا تھا. روایات کہتی ہے کہ میرے مولا امام حسن کو زہر دیا گیا. جادہ ابن اشس نے زہر دیا ہے. کہتے ہیں مولا کو 5 بار زہر دیا گیا. جب 6ٹھی بار زہر دیا گیا تو کہتے ہیں ایسا زہر دیا گیا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی تمام مچھلیاں مر جائیں. میرے مولا حسن کو زہر دیا گیا اور جب زہر نے اثر شروع کیا ایک مرتبہ پانی کا حلق سے اترنا تھا. میرے مولا نے تڑپ کر آواز دی، ہاں زینا. حسن کا جگر کٹ گیا، حسن کا کلیجہ ٹکڑے ہو گیا. عزادار زینب سے دشت منگوایا گیا. میرے مولا کا کلیجہ ٹکڑے ہو کر دشت میں گرنے لگا. عزادارہ جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مدینے میں تھا اور شہزادی فاطمہ الزہرا کی رحلت کا وقت تھا تو ایک مرتبہ زینب کو بلایا. کچھ دن باقی تھے، کہا زینب میرے حجرے میں ایک صندوق رکھا ہے، وہ صندوق اٹھا کے لاؤ. زینب صندوق لے کے آئی. یہ کہا اس صندوق کو کھولو. اب جو صندوق کو کھولا اس میں 4 کفن موجود تھے. یہ کہا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہوئی تھی جبرائیل آسمان سے 5 کفن لے کر آیا تھا. ایک کفن میرے بابا کا تھا. ایک مرتبہ زینب نے کفن اٹھایا، کہا زینب کچھ دن کے بعد تمہارے بابا آئیں گے اور تم سے مانگیں گے کفن. اے زینب یہ کفن اٹھا کے دے دینا. کہا زینب دوسرا کفن اٹھاؤ. اب جو زینب نے دوسرا کفن اٹھایا، کہا زینب کچھ دن کے بعد اور تمہارا بھائی حسن آئے گا، تم سے بابا علی کا کفن مانگے گا، تم یہ کفن اٹھا کر حسن کو دے دینا. کہا زینب اور کچھ دن کے بعد تمہارا بھائی حسین آئے گا اور تم سے کفن طلب کرے گا.
زینب نے کہا ماں یہ چوتھا کفن کس کا ہے؟ کہا زینب یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ اور میرے حسن کا ایک کفن نہیں ہے، میرے حسن کے 2 کفن ہیں۔ میرے حسن کا جنازہ گھر سے نکلے گا، ارے تیروں کی بارش ہوگی، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے۔ اور میرا مظلوم امام کہ جب میرے مولا کا جنازہ اٹھا، ارے کسی غریب کا جنازہ اس طرح سے نہ اٹھا جس طرح سے حسن کا جنازہ اٹھا۔ کائنات میں غریب سے غریب کا جنازہ گھر سے نکلا، ارے دفن کر دیا گیا، لیکن ہائے حسن، ہائے زہرا کا لال کہ جب گھر سے جنازہ نکلا، ارے تیروں کی بارش ہوئی، سرخ کفن میں تبدیل ہو گیا۔ ارے جب گھر واپس آیا ہے، جانے والی بہن نے جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ تیر نکالنے شروع کیے۔ بارے الہ زینب کی قسمت آج ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے۔ کل روزے عاشورہ کربلا میں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھے گی۔ محمد کا واسطہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے آنسوؤں کا واسطہ سلامت عالم، یہاں پر جو بھی بچیاں بیٹھی ہیں، جو بھی ٹیچر بیٹھی ہیں، خدا تعالیٰ جس کے دل میں جو بھی جائے حاجت ہے، خدا سے ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہر کسی کے دل کی جائے حاجت کو قبول فرما۔ پروردگار کا یہ واسطہ ہے بیماری کربلا کا، جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں جو بھی بیمار ہے، خدا سے دعا کریں پروردگار بیماری کربلا کے سبزے میں ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پالنے والے یہ کرونا جیسی وبا جو ہمارے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں اس کرونا کا نیست و نابود کر دے۔ پروردگار کا جو واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ایک دعا جو بہت بڑی ہے، جو ہمیشہ کیا کریں اور بلند آواز سے آمین بولا کریں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کی زندگی میں تاجیل فرما، ہمیں اس طرح سے بنا دے کہ جس طرح سے امام چاہتے ہیں، جس طرح سے خدا چاہتا ہے، کہ جب امام ظہور کریں تو ہم لبیک کیا امام کہہ کر امام کی فوج میں شامل ہو سکیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز میں بلند سرکار پڑھ دیجیے۔ وعجل فرج